بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ رحمت ہے۔ آپ کے زمانہ رحمت میں ایک نوجوان کا وقت آخر قریب آ پہنچا، وصال کا وقت قریب آ پہنچا۔ کلمہ شہادت کی تلقین کی گئی لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ کلمہ شہادت آسان ہے، کئی بار ہم نے اس کو پڑھا ہے اور نزع کے وقت بھی پڑھ لیں گے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی حضور آپ کا کلمہ گو ہے، وقت آخر قریبہ پہنچا ہے، کلمہ شہادت زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوئے، اس نوجوان کے قریب تشریف لائے، اس نوجوان کے پاس تشریف لائے، کلمہ شہادت پیش کیا لیکن زبان پہ کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا۔ آخر کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سوال کیے، صحابہ یہ تو بتاؤ، اما کان یصلی، کیا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ صحابہ نے عرض کی بندہ نماز پڑھتا تھا، کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، نماز کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اشارہ دیا کہ نزع کے وقت اس شخص کے لیے مشکل گھڑی ہے جو نماز کا پابند نہیں ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا کہ صحابہ یہ تو بتاؤ، اما کان یزکی، کیا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز زکوٰۃ بھی وقت پہ ادا کرتا تھا۔ محبوب نے فرمایا کہ اما کان یصوم، کیا یہ روزہ نہیں رکھتا تھا؟ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز روزے بھی رکھتا تھا۔ حضور نے فرمایا نماز بھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی وقت پہ ادا کرتا تھا، روزہ دار بھی تھا، لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کیوں؟ محبوب نے فرمایا کہ حل عق والدی، کیا یہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا تھا؟ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز واقع یہی بات ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اماں کو لایا جائے۔ جب بوڑھی اماں تشریف لائی، فجاءت عجوز عورا، تو اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، یعنی ایک آنکھ سے محروم تھی۔ حضور نے فرمایا ہل لا عفوتی، اے بوڑھی اماں کیا تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرنا چاہتی؟ تو بوڑھی اماں تڑپ کے بولی کریم، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میری ایک آنکھ چلی گئی، یعنی میں ایک آنکھ سے محروم ہو گئی، میں اس کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتو بالحطب، صحابہ لکڑیاں لے کے آؤ۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں نے پوچھا کہ کریم آپ نے لکڑیاں کیوں منگوائی، لکڑیاں لانے کا حکم کیوں دیا؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا بے ادب ہو، ماں باپ اسے معاف نہ کریں تو میں اس کو آگ کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں، میں اس کو آگ میں ڈال کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ماں باپ کا بے ادب ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ کا نبی بھی اسے معاف نہیں فرماتا۔ تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، تڑپ کے بولی کہ علی النار حملتہ 9 اشہر، 9 ماہ میں نے اس کو اپنے شکم میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، کیا اسی دن کے لیے رکھا تھا؟ علی النار ارضعتہ سنتین، 2 سال محبوب کو عرض کر رہی ہے حضور 2 سال میں نے اپنے سینے کا دودھ اس کو پلایا، کیا اسی دن کے لیے پلایا تھا؟ جا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے تکالیف میں رکھا، مجھے اذیتیں دی۔ تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا۔ ماں جتنی بھی ناراض ہو بیٹے سے لیکن اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی اماں دوسرا راستہ اس کو معاف کرنا ہے۔ تو بوڑھی اماں نے عرض کی کہ حضور آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ ماں کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے تھے کہ ادھر نوجوان کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو گیا، کلمہ شہادت اس بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ تو ایک ماں کا پیار، ایک ماں کی محبت یہ ہے، تو سوچئے جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے کریم رب، میرا رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا با ادب کرنے والا بنائے، اور ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرامین عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔